سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنے ارکان دولت سے کہا کہ ایک ایسا شخص ڈھونڈ کر لاؤ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو، احمق ہو۔ یہ سن کر سلطان کے تمام مصاحب تلاش میں نکل پڑے تاکہ کسی بے وقوف کو ڈھونڈ کر نکالے۔ آخر انہوں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو ایک اونچے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اس شاخ کی جڑ پر کلہاڑا مار رہا تھا، یعنی کہ جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا اسی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شاخ کاٹتا اور درخت سے نیچے گر پڑتا، اس شخص کو درخت پر سے اتار لیا گیا اور اسے پکڑ کر سلطان محمود کے پاس لے آئے اور عرض کیا، حضور، یہ شخص بڑا بے وقوف اور احمق ہے۔ اسے ہم نے اس حالت میں پایا کہ جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا، جس شاخ پر بیٹھا ہوا تھا، اسی کی جڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ سلطان نے کہا، واقعی یہ شخص بڑا احمق ہے، بڑا بے وقوف ہے، مگر یہ بتاؤ کہ اس سے بھی زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے؟ عرض کیا، حضور خود فرمائیے۔ سلطان نے جواب دیا کہ وہ حاکم اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہے جو ظلم و ستم سے رعایا کو تباہ کرے اور خود اس کے سبب بدبختی اور پریشانی کے گڑھے میں گر جائے۔ دوستوں، رعایا، قوم، وہ لوگ جن پر حاکم حکمرانی کرتا ہے، وہ قوم اس کی مثال جڑ کی طرح ہے۔ جس طرح درخت میں جڑ ہوتی ہے، ایسے ہی قوم ہوتی ہے، اور بادشاہ درخت کی مانند ہوتا ہے۔ درخت جڑ کی پائیداری سے سلامت رہتا ہے، یعنی کہ جب تک جڑ سلامت ہے تب تک درخت کھڑا ہوا ہے۔ اس جڑ کو جتنا مضبوط کیا جائے گا، درخت اتنا ہی محفوظ رہے گا، اور جب جڑ کمزور ہو جائے تو بس ایک ہوا کا جھونکا اس درخت کو گرا سکتا ہے۔ بس ہر صاحب اقتدار کو اپنی قوم کا، اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جن پر وہ حکومت کرتا ہے، اس قوم کا خیال رکھنا چاہیے جس قوم کی بدولت وہ تخت اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس قوم کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا چاہیے، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اس قوم کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ قوم مضبوط ہوگی تو حاکم وقت مضبوط ہوگا۔